مگر موڈی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں، اسی لیے پری میٹرک اسکالرشپ کو کلاس 9 اور 10 سے کر دیا۔ پوسٹ میٹرک حکومت ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کو کونے میں کرنا چاہتی ہے، ان کو دبانا چاہتی ہے، ان کے ترقی کے مواقع کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی RSS اس ملک میں نہیں چاہتی کہ مسلمان طاقتور بنے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہوں یا پھر معاشی اعتبار سے ہوں، اور ہر طریقے سے کیونکہ آج جو معاشرہ ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو ابھی سے اپنی بیٹیوں کو خوب طاقتور بنانا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہم پیدا کر سکیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے کہ پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں فائنانس بجٹ کے اوپر میری تقریر میں نے اس بات کو دہرایا کہ آج بھارت میں اقلیتوں میں، خاص طور سے مسلمانوں میں، سب سے الٹریسی اگر سب سے زیادہ ہے ناخوانگی تو مسلم خواتین میں ہے، اور اس ناخوانگی کو دور کرنے کے لیے حکومت سے ہم نے، موڈی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو پری میٹرک کی اسکالرشپ بی جے پی نے ایک منصوبہ بند طریقے سے اس پری میٹرک اسکالرشپ کو کلاس 9 اور 10 سے کر دیا، جبکہ پہلے وہ پرائمری اسکول سے شروع ہوتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تعلیم کے ماہرین یہ اپنی رپورٹس میں کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی اولاد کو، ان کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ مگر موڈی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں، اسی لیے پری میٹرک اسکالرشپ کو کلاس 9 اور 10 سے کر دیا۔ پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینس کی اسکالرشپ کو بڑھاتے نہیں ہیں، ایک نمبر دے دیے، بار بار بی جے پی کی یہ طوطے ٹی وی چینل پر آ کر یا اخبارات میں بیان دیتے ہیں ہم اتنے لاکھ لوگوں کو اسکالرشپ دیے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہر سال، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون کرو، چاہے کوئی بھی عیسائی ہو، مسلمان ہو، جین ہو، سکھ کا بچہ بچی ہو، وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ان کو اسکالرشپ دو۔ ہر سال ڈیمانڈ ڈریون اسکالرشپ نہیں کرنے کی وجہ سے قریب 25 سے 40 لاکھ صرف مسلمان بچے اور بچیاں اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، اور جب تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے، وہ کیسے اپنے مستقبل کو اچھا کر سکیں گے۔ تو ایک منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اسکالرشپ کے پیسوں کو کم کیا، ریلیز نہیں کرتے، اگر دے بھی اعلان بھی کرتے ہیں۔ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا، جو انٹرسٹ سبسڈی تھی، جو اقلیتوں کے بچے باہر جا کر پڑھتے تھے، اس کو ختم کر دیا۔ ایک ایسی حکومت ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کو کونے میں کرنا چاہتی ہے، ان کو دبانا چاہتی ہے، ان کے ترقی کے مواقع کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی RSS اس ملک میں نہیں چاہتی کہ مسلمان طاقتور بنے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہوں یا پھر معاشی اعتبار سے ہوں، اور ہر طریقے سے ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ تو میں ان معصوم طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ قوم کا مستقبل، ہندوستان کا مستقبل، بھارت کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو میں یہ سب باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بس کر لیں،
میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، ہمت کو بلند رکھو، حوصلوں کو بلند رکھو۔ جس بے باکی کے ساتھ تمہاری جماعت نے برسوں سے ان ظالم حکمرانوں سے مقابلہ کر کے ملت مظلومہ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، آپ کو بھی اسی طرح بے باکی سے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اور آپ کو ملک کو طاقتور بنانا ہے، مسلمانوں کو اور ترقی کی راہوں پر آپ کو لے کر جانا ہے۔ مستقبل کی قیادت آپ تمام لوگ کریں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے ماں باپ سے، آپ کے ذمہ داروں سے، کہ خوب اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ اگر وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں تو پڑھائیے، مگر کوشش یہ کریے کہ ان کی تعلیم ترک نہ ہو، وہ برابر اپنی 10th کو 10ویں جماعت مکمل کریں، 11th اور 12th انٹر کو مکمل کریں، گریجویشن کریں، اور اس کے بعد اگر انٹر کے بعد وہ کوئی پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو دارالسلام آپ کے لیے ہمیشہ ہے اور رہے گا، یہ آپ کا مرکز سیاسی تھا اور رہے گا۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس دارالسلام کو مضبوط کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دارالسلام صبح قیامت تک آباد رہے گا، مجلس رہے گی، اور طاقت کے ساتھ، بلکہ نہ صرف سرزمین دکن بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے دارالسلام بنیں گے، اس طرح کے فنکشنز ہوں گے جہاں پر غریب ملت مظلومہ کے بچی اور بچیوں کو ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ یہی مجلس کا خواب ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔